یہ اتنا پرسکون اور خوبصورت کمرہ ہے، وہ خود سے بولی، لیکن جیسے ہی اس نے ایک کتاب اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا دروازہ بند ہونے کی آواز سنائی دی۔ وہ پلٹی اور سانس اس کے حلق میں ہی اٹک گئی۔ مومن سیٹھی وہ باتھ روم سے باہر آ رہا تھا، سر پر پانی کے قطرے جھلملاتے ہوئے نیچے گر رہے تھے اور اس کے چوڑے شانے اور باتھ روب کی گہری سفید رنگت اسے مزید پراسرار بنا رہی تھی، مگر اس کے چہرے پر پھیلی سختی اور تیز نظریں علینا کو لرزا گئیں۔ کون ہو تم اور یہاں کیا کر رہی؟ اس کی گہری بھاری آواز میں ایسا جلال تھا کہ علینا کے تو ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ میں غلطی سے آ گئی تھی، مجھے نہیں پتا تھا کہ… مومن نے ایک قدم بڑھایا اور اگلے ہی لمحے اس کا ہاتھ علینا کی نازک بازوں کو دبوچ چکا تھا۔ وہ خوف سے کانپ گئی، بڑی بڑی آنکھیں اور زیادہ پھیل گئیں۔ یہاں کسی کو آنے کی اجازت نہیں اور تم جانتی ہو کہ اس غلطی کی سزا کیا ہو سکتی ہے؟ علینا کا دل دھک دھک کرنے لگا۔ پلیز میں آئندہ ایسا نہیں کروں گی، بس ایک بار چھوڑ دیں۔ مومن کی نظریں اس کے چہرے پر جمی رہی، اس کے معصوم چہرے پر پھیلا ہوا خوف، لرزتے ہونٹ اور بڑی بڑی سی آنکھیں جیسے ایک پل کے لیے اس کے دل کو چیر گئے، مگر اگلے ہی لمحے وہ دوبارہ سرد ہو چکا تھا۔ نہیں، تمہیں اس غلطی کی سزا ضرور ملے گی۔ میں علینا، آپ کی دادی کی کیئر ٹیکر۔ مومن کی نظریں علینا کے ڈرے ہوئے چہرے پر جم گئی۔ وہ برف جیسی نیلی آنکھوں والا مغرور آدمی جس کی دنیا میں کسی کو اس کے قریب آنے کی اجازت نہیں تھی، آج ایک انجان لڑکی کو اپنے کمرے میں دیکھ کر غصے سے پاگل ہو گیا تھا۔ علینا خوف کے مارے ساکت تھی، اس کی بڑی ہیزل براؤن آنکھیں حیرت اور گھبراہٹ میں پھیلی ہوئی تھی، چہرے پر سفیدی کی ہلکی سی جھلک اور ہونٹ کپ کپا رہے تھے۔ وہ ایک سمپل سلیو لیس وائٹ شرٹ اور بلیک جینز میں ملبوس تھی جو اس کے معصوم حسن کو اور نکھار رہے تھے۔ مومن نے اسے مزید دیوار سے چپکاتے ہوئے سخت لہجے میں کہا، کون ہو تم؟ یہاں کیا کر رہی تھی؟ علینا نے جلدی سے اپنی نظریں جھکا لی۔ وہ میں غلطی سے آ گئی تھی، مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ آپ کا کمرہ ہے۔ مومن کی آنکھیں مزید تنگ ہو گئی۔ غلطی؟ تم جانتی ہو کہ یہاں آنا منع ہے۔ علینا نے جلدی سے سر ہلایا، مجھے معاف کر دیں، میں فوراً چلی جاتی ہوں۔ مگر مومن نے اپنی گرفت سخت کی، وہ درد سے سسکی، آنکھوں میں نمی بھر گئی تھی۔ اس کا معصوم حسن کسی کو بھی پاگل کر سکتا تھا، اتنی آسانی سے تو معافی نہیں ملتی۔ مسٹر جونیئرز کے گھر میں قانون ہے اور جو اسے توڑتا ہے اسے سزا بھی ملتی ہے۔ علینا کی آنکھوں میں بے یقینی کے ساتھ خوف ابھرا، مگر میں نے کچھ غلط نہیں کیا۔ مومن نے ایک طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، یہ تم طے نہیں کرو گی، سزا کیا ہوگی یہ میں فیصلہ کروں گا۔ مومن ذرا اس کے ہونٹوں کے قریب جھکا۔ علینا آنکھیں میچ گئی، دل زور سے دھڑک رہا تھا اس کا۔ جاؤ، دوبارہ میرے کمرے کے آس پاس مت دکھنا۔ اچانک وہ اس شہر سے نکل کر دور ہوا تو وہ تیزی سے وہاں سے بھاگی۔ باہر آتے دل پر ہاتھ رکھتی اپنی دھڑکنوں کا شور سنا جس میں صرف مومن کا خوف تھا۔ اگلے دن علینا مسلسل مومن کے سخت رویے کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ وہ جانتی تھی وہ ایک مغرور اور امیر آدمی تھا، مگر وہ اتنا بے رحم ہوگا یہ اندازہ نہیں تھا۔ بس چند مہینے ہیں اس کی دادی کا خیال رکھنے اور پھر میں یہاں سے چلی جاؤں گی، اس نے خود کو تسلی دی، مگر اسے کیا معلوم تھا کہ وہ ایک خطرناک جال میں پھنس چکی ہے۔ مومن کی نظروں میں کچھ اور ہی تھا، وہ اسے چپکے سے دیکھ رہا تھا، اس کی معصومیت، اس کی سادگی، اس کا ہر انداز۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ متاثر ہوا، مگر کچھ تھا اس لڑکی میں جو اسے اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ لیکن اس کے دماغ میں ایک سوال تھا، یہ لڑکی یہاں آئی کیوں؟ اسے ایک کام کے لیے رکھا تھا، پھر اس کے کمرے میں اس کا کیا کام تھا؟ علینا مومن کی نظروں سے بچنے کی پوری کوشش کر رہی تھی، مگر وہ محسوس کر سکتی تھی کہ وہ ہر لمحہ اسے دیکھ رہا تھا، جیسے وہ اس کی ہر حرکت کو نوٹ کر رہا ہو۔ اس دن جب وہ مومن کی دادی کے لیے ناشتہ لے کر جا رہی تھی، اچانک مومن نے راستہ روک لیا۔ مس علینا، تم یہاں کتنے دن رہنے کا ارادہ رکھتی ہو؟ اس کے لہجے میں کچھ عجیب تھا۔ علینا نے الجھن سے اسے دیکھا۔ جب تک آپ کی دادی کو میری ضرورت ہوگی۔ وہ گھبرا گئی تھی۔ مومن لبوں پر ہلکی سی زہریلی مسکراہٹ آئی، یا جب تک تمہارا مقصد پورا نہ ہو جائے۔ علینا کا دل زور سے دھڑکا۔ مطلب؟ مومن اس کے قریب جھکا۔ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں علینا، اور مجھے تم پر شک ہے۔ علینا نے بمشکل اپنے سانس بحال کی۔ میں صرف اپنا کام کر رہی ہوں، آپ کو مجھ پر شک کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، یہ میں فیصلہ کروں گا، مومن نے سرد لہجے میں کہا اور اس کا راستہ دے دیا، مگر اس کی آنکھوں میں وہی برفیلے شک کے سائے موجود تھے۔ علینا اس سے خوفزدہ ہو گئی تھی، اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ شک کیوں کر رہا ہے، صرف اس لیے کہ وہ اس کے کمرے میں گئی تھی۔ مومن نے اپنا خاص بندے کو بلایا۔ مجھے اس لڑکی کے بارے میں سب کچھ چاہیے، کہاں سے آئی، کیوں آئی، اور کیا واقعی یہ معصوم ہے یا کسی کے کہنے پر یہاں بھیجی گئی۔ وہ شاید شک نہ کرتا، مگر اس نے اسے اپنے کمرے میں کسی چیز کی تلاشی کرتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ وہ بیوقوف لڑکی یہ تک نہیں جانتی تھی کہ اس روم میں خفیہ کیمرے لگے ہوئے تھے۔ دوسری طرف علینا رات کے اندھیرے میں کسی سے فون پر بات کر رہی تھی، ابھی تک کوئی ثبوت نہیں ملا۔
مگر تھوڑا اور وقت چاہیے مجھے، سرخوشی میں بولی۔ زیادہ دیر نہیں کر سکتی الینا، دوسری طرف سے سخت لہجہ آیا۔ الینا نے بے بسی سے آنکھیں بند کر لی۔ میں کوشش کر رہی ہوں لیکن وہ بہت خطرناک ہے، وہ گھبرا کر بولی۔ سب بتا کر بھیجا گیا تھا تمہیں، اس کی نظروں سے بچ کر رہنا ورنہ ماری جاؤ گی۔ دوسری طرف سے سنی گئی بات پر وہ جھرجھری لے اٹھتی تھی۔ وہ گھبراہٹ میں جلدی سے فون بند کر کے واپس جانے لگی، مگر جو ہی وہ اپنے کمرے میں جانے کے لیے مڑی کہ سامنے مومن نے اس کا راستہ روک لیا۔ اس کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ کہاں جا رہی ہوں مس الینا؟ اس کی آنکھوں کے رنگ یکدم بدلے۔ یہ مومن کی آواز تھی، برف جیسی ٹھنڈی مگر اتنی ہی خطرناک۔ الینا کا دل زور سے دھڑکا۔ وہ جلد سے خود کو نارمل کرتے ہوئے بولی، میں بس دادی کو دیکھنے جا رہی تھی۔ مومن نے سنجیدگی سے کہا، اچھی بات ہے، مگر تم نے ابھی کسی سے فون پر کیا بات کی؟ الینا کے ہاتھ پیر سن ہونے لگے، مگر اس نے جلدی سے خود کو سنبھالا۔ کسی سے بھی نہیں، اپنے گھر بات کر رہی تھی۔ آپ کو کوئی مسئلہ ہے؟ مومن نے قدم آگے بڑھایا۔ اس کی ہیزل براؤن آنکھوں میں اب بھی وہی گھبراہٹ تھی جو مومن کو مزید مشکوک بنا رہی تھی۔ وہ اس پر جھکا۔ الینا، وہ ایسا سے سرگوشی کے انداز میں بولا، جھوٹ بولنے کی عادت اچھی نہیں ہوتی۔ الینا نے آنکھیں بند کر کے اپنی اعصاب کو مضبوط کیا۔ اس کا دل زور سے دھڑک رہا تھا، کہیں اس نے پوری بات سن تو نہیں لی۔ میں جھوٹ نہیں بول رہی۔ مگر مومن کی نظریں اس پر جمی ہوئی تھی، جیسے اس کی روح تک کو جھانک رہا ہو۔ الینا جس کی موجودگی میں سانس روکے ہوئے تھی، اچانک دادی کی آواز پر تیزی سے اندر بھاگی۔ مومن سیٹھی ایک 30 سالہ کامیاب بزنس مین تھا، مگر جذباتی طور پر ایک سرد مزاج شخص تھا جو ہر کسی پر اتنی آسانی سے یقین نہیں رکھتا تھا۔ گہری نیلی آنکھیں جو اکثر برف کی طرح سرد اور خطرناک لگتی تھیں، بال سیاہ گھنے اور سٹائلش جو اکثر پیچھے سیٹ ہوتے مگر کبھی کبھار بے ترتیب ہو جاتے، گہری سرخ رنگت مگر پرکشش، ہلکی برونز شیڈ جیسی یورپین اور عربی فیچرز کا امتزاج، چوڑے شانے، مضبوط باڈی اور ہر حرکت میں ایک دبدبا جیسے ہر چیز پر قابو رکھتا ہو، لمبا قد، وجیح اور ایتھلیٹک باڈی والا، گہری، بھاری اور سنجیدہ آواز جو کسی کو بھی جھنجھوڑنے کی طاقت رکھتی تھی۔ زیادہ تر ڈارک 3 پیس سوٹ یا سیاہ شرٹ اور بلیک جینز میں نظر آتا تھا، جو اس کی پراسرار اور سرد مزاج شخصیت کو مزید نمایاں کرتے۔ اس کے دشمن بہت تھے، خاص طور پر اپنے ہی آس پاس بہت تھے۔ اسے جو ابھی الینا پر شک ہونے لگا تھا یہ کوئی عام بات نہیں تھی، پر الینا کا معصوم حسن اسے دیوانہ کر گیا تھا۔ مومن کے خاص بندے نے اسے رپورٹ دی، الینا ایک عام لڑکی نہیں ہے سر، کسی نے اسے یہاں آپ پر نظر رکھنے کے لیے بھیجا ہے، وہ کسی کے لیے کام کر رہی ہے۔ مومن کی آنکھیں خطرناک حد تک سکڑ گئیں۔ تو یہ بات ہے۔ اس کے لبوں پر ایک پراسرار مسکراہٹ ابھری۔ اب میں کھیل کھیلوں گا الینا، تمہیں ایسا پھنساؤں گا کہ تمہیں خود میرے پاس آنا پڑے گا۔ دوسری طرف الینا کو مسلسل یہ احساس ہو رہا تھا کہ مومن اس پر نظر رکھ رہا ہے۔ وہ جہاں بھی جاتی اسے مومن کی برفیلی نظروں کا سامنا کرنا پڑتا۔ کیا اسے مجھ پر شک ہو گیا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر میں پکڑی گئی یہاں تو ماری جاؤں گی، لیکن وہ لوگ نہیں چھوڑیں گے مجھے۔ مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ صرف شک نہیں کر رہا بلکہ ہر قدم پر اسے آزما رہا تھا۔ الینا جانتی تھی کہ مومن اسے مسلسل دیکھ رہا ہے۔ اس کی نیلی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، جیسے وہ اس کے اگلے قدم کا انتظار کر رہا ہو۔ مجھے بہت احتیاط سے چلنا ہوگا۔ اگر مومن کو ذرا برابر بھی یقین ہو گیا کہ میں واقعی کسی مقصد کے تحت یہاں آئی ہوں تو وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ مگر مومن جو کوئی عام آدمی نہیں تھا، وہ ایک بزنس ٹائکون تھا جس کی پہنچ ہر جگہ تھی۔ وہ جسے قابو میں کرنا چاہتا تھا کر لیتا تھا۔ آج وہ موقع دیکھ کر اس کے کمرے میں آئی تھی۔ اس کے کمرے کی لائبریری میں بیٹھی کسی فائل کو دیکھ رہی تھی۔ مومن اس وقت گھر میں موجود نہیں تھا۔ یہی وقت تھا اس کے پاس، وہ اپنا کام کر سکتی تھی۔ اسے کسی بھی طرح جلد اپنا کام مکمل کر کے یہاں سے جانا تھا۔ رات کا پہر تھا، وہ دادی کی طبیعت کی وجہ سے کچھ دن گھر میں ہی رک گئی تھی۔ اسے ایسا موقع چاہیے تھا یہاں رک کر اپنا کام کر سکے۔ جب اچانک بجلی چلی گئی، پورا گھر تاریکی میں ڈوب گیا اور اچانک ایک سایہ اس کے پیچھے نمودار ہوا۔ کیا ڈھونڈ رہی ہوں مس الینا؟ اچانک آواز پر وہ ڈر کر اچھلی۔ الینا کا دل زور سے دھڑکا۔ اوہ گاڈ! وہ خوفزدہ ہو کر کھڑی ہو گئی۔ اچانک ایک مضبوط گرفت نے اسے پیچھے سے پکڑ لیا۔ وہ چیخنے ہی والی تھی جب کسی نے اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ میں ہوں۔ مومن کی آواز تھی مگر اس میں شرارت کی آمیزش تھی۔ میں تھوڑی دیر باہر کیا گیا، تم پھر سے میرے کمرے تک پہنچ گئی۔ وہ فوراً فائل بند کرنے لگی مگر مومن نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ ابھی بھی اسے مکمل حصار میں تھی۔ الینا کا دل خوف سے دھڑک رہا تھا۔ وہ کیا سے آ گیا تھا اچانک، اور اب وہ اس کی قید میں کھڑی تھی بے بس۔ آپ مجھے ڈرا کیوں رہے ہیں؟ الینا نے بمشکل خود کو سنبھالا۔ جب اس نے صرف منہ سے ہاتھ ہٹایا تب بولنے کے قابل ہو، لیکن اس کی قربت میں اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ مومن اس کے ساتھ جذبات کا کھیل بہت اچھے سے کھیل رہا تھا۔
اس کی معصوم دل کے ساتھ جو اس کی قربت میں پگھل رہا تھا، اس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، کیونکہ تمہاری معصومیت دیکھ کر مجھے مزید شک ہونے لگا ہے۔ تم اتنی گھبرائی ہوئی کیوں لگ رہی؟ اس کی آواز میں شرارت بھی تھی اور دھمکی بھی۔ اسے اب یہ کھیل دلچسپ لگ رہا تھا۔ ایلینا نے خود کو سنبھالا۔ میں بس کچھ پڑھ رہی تھی۔ واقعی؟ یا میرے بارے میں معلومات اکٹھی کر رہی تھی؟ اس بار اس کے لہجے میں سختی تھی اور اس کی گرفت مزید مضبوط ہو گئی تھی۔ اس کی گردن میں منہ دیے وہ سرگوشی نما بول رہا تھا۔ ایلینا کا سانس اٹکا۔ یہ شخص اس کی جان لے کر رہے گا، اتنا تو وہ جان ہی گئی تھی۔ آپ کو آخر کیا مسئلہ ہے؟ کیوں ہر وقت مجھ پر نظر رکھتے ہیں؟ ایلینا نے غصے سے خود کو چھڑانا چاہا، پر وہ مزید گرفت مضبوط کر گیا۔ مومن نے اسے گھما کر دیوار کے ساتھ پن کیا، اپنا چہرہ اس کے بہت نزدیک کرتے ہوئے کہا، کیونکہ تم وہ نہیں جو نظر آتی ہو، انوسینٹ گرل۔ ایلینا نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، وہاں صرف شک نہیں تھا بلکہ ایک عجیب سی کشش بھی تھی۔ وہ خود اس میں بہک رہی تھی۔ اس کا انداز ہی ایسا تھا، دیوانہ کر دینے والا۔ میں نے کہا تھا نا، میں کچھ غلط نہیں کر رہی۔ ایلینا کی آواز لرز گئی، پر ہمت سے کام لیا۔ مومن نے مسکراہٹ کے ساتھ اس کے قریب ہوتے ہوئے سرگوشی کی۔ کیا تم میرے ساتھ ریلیشن میں رہنا چاہو گی ایلینا؟ مجھے تم بھی کیوٹ لگتی ہے۔ اس کی بات پر ایلینا کی دھڑکنیں بے ترتیب ہوئیں۔ وہ اس سے رشتہ رکھنا چاہتا تھا۔ وہ کتنی خوش نصیب تھی، کوئی اسے پیار دے گا۔ پر مومن سیٹھی کے لیے یہ سب ایک کھیل تھا، مگر یہ کھیل اب اس کے قابو سے باہر ہونے لگا تھا۔ وہ ایلینا کے قریب رہنا چاہتا تھا، مگر کیوں؟ اسے خود معلوم نہیں تھا۔ وہ اسے شک کی نظر سے دیکھتا تھا، مگر اس کے معصوم چہرے کو دیکھ کر دل عجیب سی الجھن کا شکار ہو جاتا تھا۔ تم میری نظر سے بچنے کی کوشش کر رہی ہو ایلینا؟ اس کی آواز گہری تھی۔ ایلینا پیچھے ہٹنا چاہتی تھی، مگر مومن نے فوراً سے گرفت مضبوط کر لی۔ کہاں جا رہی ہو؟ اس نے سرگوشی کی۔ ایلینا کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو گئیں۔ مومن پلیز راستہ دو، پلیز مومن۔ مومن نے اس کے کان کے قریب جھکتے ہوئے سرگوشی کی۔ یہ لفظ سن کر تو میں تمہیں جانے نہیں دوں گا۔ مومن نے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ اس کی انگلیاں نرمی سے اس کے ہونٹوں کو چھوتی ہوئی نیچے کی جانب آئیں۔ تمہیں نہیں لگتا کہ ہمیں ریلیشن میں رہنا چاہیے؟ جو چیز ایک بار مومن کو پسند آ جائے اس پر اپنی مہر ضرور لگاتا ہے۔ تم صرف میری۔ اس کے لفظوں کی معنی خیزی، اس کا بہکتا لہجہ، ایلینا نے تیزی سے نظریں جھکا لیں، مگر مومن نے اس کی ٹھوڑی پکڑ کر اوپر کر دی۔ میری طرف دیکھو ایلینا۔ اور جب مومن نے اپنی انگلیاں اس کی گال پر پھیری تو ایلینا کو لگا جیسے وہ خود کو مکمل طور پر اس کے حوالے کر چکی ہے۔ مومن کی انگلیاں اس کے بالوں میں الجھ گئیں اور وہ آہستہ سے اس کی آنکھوں میں جھانکنے لگا۔ کہو کہ تمہیں میری قربت محسوس نہیں ہوتی؟ ایلینا نے کوئی جواب نہیں دیا، بس دھیرے سے آنکھیں بند کر لی، اور مومن نے اس کے لبوں پر ہلکی سی مہر لگا دی، اور اب وہ اسے اپنے لمس میں مدہوش کر رہا تھا۔ مومن نے فیصلہ کر لیا کہ وہ ایلینا کو اپنے جال میں پھنسائے گا۔ وہ اس کے اتنا قریب آئے گا کہ وہ خود اپنی حقیقت بیان کر دے گی۔ اب وہ ہر وقت اس کے آس پاس رہنے لگا، وہ اسے پریشان کرتا، اس پر طنز کرتا۔ کہو کہ تمہیں میری قربت محسوس نہیں ہوتی؟ ایلینا نے کوئی جواب نہیں دیا، بس دھیرے سے آنکھیں بند کر لی، اور مومن نے اس کے لبوں پر ہلکی سی مہر لگا دی، اور اب وہ اسے اپنے لمس میں مدہوش کر رہا تھا۔ مومن نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ ایلینا کو اپنے جال میں پھنسائے گا۔ وہ اس کے اتنا قریب آئے گی کہ وہ خود اپنی حقیقت بیان کر دے گی۔ اب وہ ہر وقت اس کے آس پاس رہنے لگا، وہ اسے پریشان کرتا، اس پر طنز کرتا، مگر ساتھ ہی ایک خاص توجہ بھی دیتا جو ایلینا کے لیے ناقابل فہم تھی۔ صبح کی روشنائی چھا گئی تھی، کمرہ نیم روشن تھا۔ ایلینا پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، مگر مومن نے تیزی سے اسے اپنے قریب کھینچا۔ تم ہمیشہ مجھ سے دور بھاگنے کی کوشش کیوں کرتی ہو ایلینا؟ مومن نے گہری آواز میں کہا۔ کچھ ایسا تھا جس نے ایلینا کی سانسیں تیز کر دی۔ اس نے آنکھیں کھولی، خمار آلودہ نظریں جن میں ابھی تک نشہ تھا وہ نظریں چرا گئی۔ اب اس کے ساتھ خوبصورت وقت گزارنے کے بعد اس کا دل بغاوت کر رہا تھا۔ اسے سب سچ بتا دے، اسے دھوکہ نہ دے۔ شاید اس کے دل میں جذبات پیدا ہونے لگے تھے اس کے لیے۔ میں بس وہ الفاظ تلاش نہ کر سکی۔ مومن نے اس کی کمر کے گرد بازو لپیٹ لیے، اسے اپنے قریب کھینچتے ہوئے سرگوشی کی۔ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ تم میری برداشت کا امتحان لے رہی ہو؟ ایلینا کی نظریں مومن کی آنکھوں میں پھنس گئیں جو شدت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ دل کی دھڑکنیں تیز تھیں۔ کیا تم بھی وہی محسوس کر رہی ہو جو میں کر رہا ہوں؟ مومن نے اس کے گال پر آہستہ سے انگلی پھیری۔ اس کی سانسیں ایلینا کے چہرے کو چھونے لگیں۔ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ایلینا نے سرگوشی کی، مگر اس کے الفاظ میں کمزوری تھی۔ مومن نے دھیرے سے اپنی ناک اس کی ناک سے مس کی۔ پھر بھی تم یہی چاہتی ہو؟ اور اگلے ہی لمحے اس کے لب ایلینا کی لبوں پر تھے، شدت سے، محبت سے، جنون سے، اور وہ ایک بار پھر اس کے لمس میں کمزور پڑ گئی تھی۔ یہ آدمی آخر چاہتا کیا ہے؟
पहले मुझे शक की नजरों से देखता है और अब ये हर वक्त मेरे करीब क्यों रहता है। अलीना को अपनी बेबसी का शिद्दत से एहसास हो रहा था। वो क्यों उसके लम्स में मदहोश हो जाती है, क्यों भूल जाती है खुद को। मगर वो ये नहीं जानती थी कि मोमिन खुद भी किसी अजीब कश्मकश में गिरफ्तार हो चुका है। ये लड़की मासूम होने का ड्रामा कर रही है, मगर फिर भी मैं इसकी तरफ खिंचता जा रहा हूँ। ये जादू क्या है? मोमिन सेठी के लिए सब एक खेल था, मगर ये खेल अब उसके काबू से बाहर होने लगा था। वो अलीना के करीब रहना चाहता था, मगर क्यों, उसे खुद नहीं मालूम था। वो उसे शक की नजर से देखता था, मगर उसके बेबस चेहरे को देखकर दिल अजीब सी उलझन का शिकार हो जाता था। अलीना भी अब महसूस कर रही थी कि मोमिन उस पर खास तवज्जो दे रहा है। वो उसे सताने के बहाने ढूंढता, जब मौका मिलता उसे खुद में उलझा देता। वो जिस मकसद के लिए आई थी उसे भुला देता। ये आदमी आखिर चाहता क्या है? मुझे मशकूक नजरों से देखता है, मुझ पर नजर रखता है और फिर मुझ पर फिदा भी होता है। उफ, मैं पागल हो जाऊंगी। अगर यही चलता रहा तो लोग काम कैसे करूंगी? करीब जाने का भी कोई फायदा नहीं हो रहा। वो जो फाइल चुराने आई थी वो उसी के कमरे में थी, लेकिन वो वहां होते हुए भी दूर थी। उसकी चीजों को हाथ लगाना तो दूर, देखना भी नसीब नहीं होता था। अलीना जो गहरी सोचों में बैठी थी, अचानक मोमिन उसके करीब आया और बेंच पर बैठ गया। क्या सोच रही हूँ? अलीना ने हैरानी से उसे देखा। कुछ नहीं। मोमिन से हल्का सा कहका लगाया। झूठ बोलना अब तुम्हारी आदत बनती जा रही है मिस अलीना। अलीना ने चिढ़कर उसे देखा। और आपकी आदत क्या है? हर वक्त किसी पर शक करना। मोमिन ने उसकी तरफ गौर से देखा और आहिस्ता से बोला, नहीं, मेरी आदत है सच को सामने लाना। अलीना ने नजरें चुरा ली। कभी कभी कुछ चीजें राज ही रहें तो बेहतर होता है, लेकिन मैं किसी चीज को राज नहीं रहने देता। मोमिन की आवाज में सर्द मोहरी थी। अलीना का दिल जोर से धड़का। वो जानती थी कि मोमिन उसे पकड़ने के लिए कोई भी कदम उठा सकता है। तो क्या जो मोहब्बत का खेल शुरू किया है दोनों ने एक दूसरे के साथ, उसमें वो सच में फंसने वाले थे। वो गुस्से से उठकर जाने लगी कि मोमिन ने उसकी कलाई पकड़ ली, उसे खींचता खुद के करीब ले गया। अलीना ने मोमिन की नीली आंखों में झांका, जहां शक भी था और कशिश भी। वो उसके करीब खड़ा था, जैसे एक कदम और बढ़ाया तो वो बिल्कुल उससे आ लगेगा। नजरें उनकी भटक कर उसके होंठों पर जा रही थी, जैसे दिल की ख्वाहिश को जब्त किए हुए थे। करीब से धड़कनें तेज थी दोनों की, कमजोर लम्हे थे उनके बीच। आपको सच जानने का इतना ही शौक है? अलीना ने सख्त लहजे में कहा। मोमिन ने एक तंजिया मुस्कुराहट के साथ हल्का सर झुकाया। हाँ, और मैं वो सब कुछ जानकर रहूंगा जो तुम छुपा रही हो अलीना। अलीना का दिल जोर से धड़का। मैं तो कुछ भी नहीं छुपा रही मोमिन। मोमिन ने आहिस्ता से उसकी ठोड़ी पकड़ी और जबरदस्ती उसे अपनी तरफ देखने पर मजबूर किया। अच्छा, तो फिर ये घबराहट क्यों? उसके लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट थी, मगर आंखों में संजीद थी। अलीना ने जल्दी से खुद को पीछे हटाया और बाहर निकल गई, मगर वो जानती थी कि अभी आसान नहीं था। जब उसे जल्द काम करना हो, अगर पकड़ी गई तो जो मोमिन सजा देगा उसे मंजूर होगी। मोहब्बत में जख्म भी तो खाए जाते हैं। उसका दिल भर आया क्योंकि उसके साथ ही बुरा होता। मोमिन ने अपने खास आदमी को बुलाया। मुझे अलीना के बारे में हर वो चीज चाहिए जो वो मुझसे छुपा रही है। दूसरी तरफ अलीना ने एक बार फिर किसी से खुफिया कॉल की। मुझे अभी तक कुछ खास नहीं मिला, मगर मोमिन को अब शक होने लगा है। तुम्हें जल्दी करनी होगी अलीना। अगर वो तुम पर मुकम्मल यकीन कर बैठा तो हमारा मिशन खतरे में पड़ जाएगा। अलीना ने बेबसी से आंखें बंद कर ली। मैं कोशिश कर रही हूँ, अगर मजबूर ना होती तो कभी उसे धोखा ना देती। खबर सुनने वाले के चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट आई। तो उसकी बाहों में एक रात क्या गुजारी, दिल दे बैठी मिस अलीना। शट अप। तुम्हारा काम होते मेरी जिंदगी से दूर चले जाना, समझे? उससे बेबसी से वो रोने लगी थी। ये सब करते हुए उसे अच्छा नहीं लग रहा था, मगर उसे खबर नहीं थी कि मोमिन करीब ही खड़ा सब सुन चुका है। तो ये खेल तो तुमने शुरू किया था अलीना, अब मैं देखता हूँ कि तुम्हें कैसे बेनकाब करता हूँ। अगले दिन मोमिन ने जानबूझकर अलीना को रोक लिया जब वो घर से बाहर जा रही थी। अलीना का दिल धड़का था उसकी मौजूदगी पर। कहाँ जा रही हो? अलीना ने चौंक कर उसे देखा। मुझे आपसे इजाजत लेने की जरूरत नहीं। मोमिन ने कदम आगे बढ़ाया और उसे करीब करते हुए सरगोशी की। तुम जितनी मुझसे दूर भागने की कोशिश करोगी ना, मैं उतना ही करीब आऊंगा अलीना। अलीना ने घबराकर खुद को पीछे किया। आप मुझे डराने की कोशिश मत करें। मोमिन ने मुस्कुराते हुए कहा। डर नहीं, मैं तो सिर्फ ये देखना चाहता हूँ कि तुम अपने राज को कब तक छुपा सकती हो। मतलब मुझसे कब तक खुद को दूर रखोगी यार? वो मुस्कुराता हुआ बोलता उसे अपने शहर में छोड़ गया। मोमिन एक खासा शख्स था जो हर चीज पर मुकम्मल कंट्रोल रखना पसंद करता था, मगर अलीना की मासूमियत और चालाकी का इम्तिजाज उसे कश्मकश में डाल रहा था। वो जानता था कि ये लड़की कुछ छुपा रही है, मगर उसके साथ वक्त गुजार कर उसका दिल एक अजीब सी कशिश महसूस करने लगा था।
وہ ہمیشہ دوسروں پر شک کرتا تھا، مگر پہلی بار اسے یہ تسلیم کرنا مشکل ہو رہا تھا کہ وہ نینا کے لیے جذبات رکھتا تھا۔ نہیں، یہ ممکن نہیں، میں اس پر صرف نظر رکھ رہا ہوں، بس یہی ہے، وہ خود کو سمجھا رہا تھا، مگر اس کی آنکھیں کچھ اور ہی کہہ رہی تھی۔ اگلے دن مومن کی جاسوسی کا نتیجہ آ گیا۔ اس کے آدمی نے ایک فائل اس کے سامنے رکھی۔ یہ ہے وہ سب کچھ جو آپ جاننا چاہتے تھے سر۔ مومن نے جلدی سے فائل کھولی، اس میں علینا کی تمام تفصیلات تھیں، مگر جیسے اس نے آخری صفحہ پلٹا اس کا چہرہ سخت ہو گیا۔ یہ ممکن نہیں۔ اس کے ہاتھ میں ایک تصویر تھی، علینا کسی کے ساتھ کھڑی تھی، کسی ایسے شخص کے ساتھ جو مومن کا سب سے بڑا دشمن تھا۔ تو یہ سب ایک جال تھا۔ مومن نے غصے سے میز پر مکہ مارا۔ رات کے وقت مومن دادی کے کمرے میں داخل ہوا۔ وہ دوائیوں کے زیر اثر گہری نیند میں سو رہی تھی۔ علینا کھڑکی کے قریب کھڑی تھی۔ چاندنی میں اس کا چہرہ اور بھی معصوم لگ رہا تھا۔ تم نے مجھ سے جھوٹ بولا علینا؟ مومن کی آواز میں طوفان تھا۔ علینا چونک کر پلٹی۔ کیا؟ مومن نے وہ تصویر اس کے سامنے کی۔ یہ کیا ہے؟ تم میرے دشمن کے ساتھ کیوں؟ علینا کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ مومن میں سب کچھ بتاتی ہوں۔ نہیں، تمہاری کہانیاں سننے کا وقت گزر چکا ہے، مومن نے غصے سے کہا۔ میں تمہیں اس دھوکے کی سزا ضرور دوں گا۔ کیا علینا واقعی دھوکہ دے رہی تھی یا اس کے پیچھے کوئی اور راز چھپا تھا؟ کیا مومن محبت اور نفرت میں فرق کر سکے گا؟ جو دکھائی دے رہا تھا وہ اسے مان لے گا؟ علینا کا پورا وجود کانپ گیا۔ مومن کی آنکھوں میں وحشت، غصہ اور دھوکہ صاف جھلک رہا تھا۔ مومن سنو، یہ نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو، اس نے بے بسی سے کہا۔ مومن نے ایک زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ اس کے قریب آتے ہوئے کہا، اوہ واقعی؟ تو تم مجھے بتانا پسند کرو گی کہ تم میرے دشمن کے ساتھ کیا کر رہی تھی، یا میں خود ہی اندازہ لگا لوں؟ علینا نے گہری سانس لی۔ یہ غلط فہمی ہے، میں جانتی ہوں کہ تمہیں یقین نہیں آئے گا، مگر میں نے کبھی تمہیں دھوکہ نہیں دیا۔ مومن نے تصویر کو زور سے اس کے ہاتھ میں تھمایا۔ یہ جھوٹ ہے، تم نے مجھے بیوقوف بنایا ہے علینا، اور اب میں تمہیں وہی درد دوں گا جو تم نے مجھے دیا ہے۔ علینا کا دل دہل گیا۔ کیا کرنے کا ارادہ ہے؟ مومن نے اس کے بازو کو سختی سے پکڑا۔ تمہیں قید میں رکھنے کا، جب تک میں سچ نہ جان لوں تم کہیں نہیں جا سکتی۔ مومن نے ایک جھٹکے سے اسے دیوار سے لگا دیا۔ کیونکہ تم وہ نہیں جو ظاہر کر رہی ہو۔ علینا بس بہت ہو، بتا تو سچ، کس کے لیے کام کر رہی ہو؟ کس نے بھیجا ہے تمہیں؟ علینا کی آنکھوں میں خوف اور بے بسی تھی۔ مجھ پر شک مت کرے، میں کوئی غلط کام نہیں کر رہی۔ اس کی آنکھیں بھر آئی۔ مومن نے اس کی آنکھوں میں جھانکا، جیسے سچ کھوجنے کی کوشش کر رہا ہو، مگر اسی لمحے اس کا دل ایک لمحے کے لیے کمزور پڑا۔ ان نم نگاہوں میں بے بسی تھی، وہ تھک چکی تھی۔ اگر تم واقعی معصوم ہو تو مجھے کیوں ایسا لگتا ہے کہ تمہاری ہر مسکراہٹ ایک فریب ہے؟ جو پل ساتھ گزرے وہ سب دھوکا ہے۔ علینا نے نظریں چرا لی، مگر مومن نے اسے جبڑے سے پکڑا، غصے میں اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ تو پلیز، میں مجبور تھی۔ آخر کار اس نے قبول کر لیا اپنا جرم۔ میں سب جانتا تھا علینا، شروع دن سے۔ جب تم پہلی بار میرے روم میں آئی تبھی شک ہو گیا تھا، اور تمہاری ساری ڈیٹیلز میرے پاس ہیں۔ تمہیں بے نقاب کرنے کے لیے ہی اپنے قریب رکھا علینا۔ علینا کا دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ مومن کی گرفت سخت تھی، اس کی آنکھیں سرد اور مشکوک، مگر علینا کا دل ٹوٹا۔ وہ سب ایک کھیل تھا، وہ ہر جگہ سے پھنس گئی تھی۔ سچ بتاؤ، کس نے بھیجا ہے تمہیں؟ کس کے کہنے پر یہ سب کر رہی تھی؟ وہ جو تمہارے بیچ خوبصورت لمحے گزرے وہ سب جھوٹ تھا؟ میں تمہیں اپنے اتنا قریب رکھوں گا علینا، سانس لینا تنگ کر دوں گا تمہاری۔ ان کے الفاظ میں دھمکی بھی تھی اور ایک غیر واضح جذبات کی جھلک بھی۔ علینا نے بے بسی سے نظریں چرائیں۔ آپ کو ہر وقت مجھ پر نظر رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ویسے بھی جس کے کہنے پر کیا ہے اس کے پاس میری ماں قید ہے۔ اس کو بچانے کے لیے سب کیا تھا۔ وہ آپ کا دشمن ڈیمن ہے، جسے آپ کی وہ فائل چاہیے۔ اسٹیف اور کمپنی وہ اپنے نام کرنا چاہتا ہے، اسے وہ کسی بھی حال میں چاہیے، اسی لیے مجھے ہائر کیا تھا۔ علینا نم نگاہوں سے اپنی بے بسی پر ہارتے ہوئے سب سچ بتا گئی۔ کب تک چھپاتی اسے؟ تو سب معلوم تھا، اب کیا فائدہ اسے کچھ چھپانے کا؟ تو اب کیا سزا ہونی چاہیے تمہارے لیے؟ اس کے چہرے پر انگلی پھیرتے ہوئے کہا۔ مجھے اپنی فیملی کو بچانے دو پلیز، میں چلی جاؤں گی یہاں سے۔ اس کی سخت گرفت سے اس نے خود کو چھڑانا چاہا۔ مومن نے ایک خشک مسکراہٹ کے ساتھ سر جھکایا۔ کیوں؟ کہیں تمہیں میرے قریب آ کر کوئی مسئلہ تو نہیں ہو رہا؟ علینا نے غصے سے دیکھا۔ آپ اتنے خود پرست ہیں کہ ہر چیز کو اپنے مطلب سے جوڑتے ہیں، اور تم اتنی معصوم نہیں جتنا ظاہر کرتی ہے۔ مومن نے فوراً جواب دیا۔ ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی۔ دونوں ایک دوسرے کو گھورتے رہے، جیسے الفاظ سے زیادہ آنکھیں باتیں کر رہی۔ اتنی آسانی سے جانے کیسے؟
مجھے دھوکہ دینے کی سزا تو ملے گی تمہیں۔ مومن نے سرگوشی کے اسے آزاد کر کے باہر نکل گیا۔ الینا نے گہری سانس لی۔ وہ جانتی تھی کہ مومن کے سامنے زیادہ دیر تک یہ کھیل نہیں چل سکے گا۔ مجھے کچھ کرنا ہوگا، لیکن میں کیا کروں؟ اپنی ماں کو کیسے آزاد کرواؤں؟ الینا ہارنا نہیں چاہتی تو اسے اپنی ماں کو بچانا ہوگا۔ مومن جب تک کوئی سزا سنائے تب تک اسے کسی طرح وہ فائل لے کے یہاں سے بھاگنا ہوگا۔ ایک بار اپنی ماں کو آزاد کرا لے پھر خود کو مومن کے حوالے کر دے، جو سزا دینا چاہے دے سکتا ہے۔ اگلی صبح الینا نے خود کو ایک الگ کمرے میں پایا۔ یہ گھر کے پچھلا حصہ تھا جہاں زیادہ تر کوئی نہیں آتا تھا۔ رات اس کے کھانے میں کچھ ملا دیا تھا۔ وہ جب بے ہوش ہو گئی اور حواس سے بیگانی ہو گئی تب وہ آیا، اسے باہوں میں اٹھا کر دوسرے کمرے میں لے گیا۔ دادی سے کہہ دیا الینا جاب چھوڑ چکی ہے۔ مومن نے مجھے واقعی قید کر دیا؟ اس کے دل میں خوف کی لہر دوڑ گئی، مگر ساتھ ہی غصہ بھی آیا۔ وہ میری بات کیوں نہیں مان رہا؟ میں نے کچھ غلط نہیں کیا۔ کچھ دیر بعد وہ دروازہ کھلا اور مومن اندر آیا۔ یہ سب کب تک چلے گا مومن؟ الینا نے غصے سے کہا۔ مومن نے سرد مسکراہٹ کے ساتھ کہا، جب تک تم سچ نہیں بتاتی۔ سب کچھ تو بتا دیا، اب کیا باقی ہے؟ وہ غصے سے بولی۔ آدھا سچ بتایا ہے تم نے۔ اس نے ابرو اچکائے۔ الینا نے اپنی مٹھیاں بھینچ لی۔ اگر میں کچھ بھی نہیں بتا پائی تو؟ مومن نے قدم قریب آ کر سرگوشی کی۔ تو پھر میں تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنے پاس رکھوں گا، چاہے کسی بھی قیمت پر۔ اپنے گھر والوں سے ملنے کے لیے تڑپو گی؟ الینا کا سانس رک گیا۔ الینا نے بے یقینی سے مومن کو دیکھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہاری قیدی بن کر یہاں رہوں گی؟ مومن کی آنکھوں میں سرد مسکراہٹ تھی۔ یہاں رہنے کا فیصلہ تمہارا نہیں میرا ہوگا الینا۔ یہ زیادتی ہے مومن، الینا نے غصے سے کہا۔ مومن نے اس کے قریب آتے ہوئے سختی سے کہا، زیادتی؟ تم نے مجھے دھوکہ دیا اور تمہیں لگتا ہے کہ میں اسے بھول جاؤں گا؟ نہیں الینا، میں تمہیں وہی درد دوں گا جو تم نے مجھے دیا ہے۔ الینا نے بے بسی سے کہا، میں نے تمہیں دھوکہ نہیں دیا، میں اس تصویر میں ضرور ہوں، اگر میں تمہارے دشمن کی ساتھی نہیں۔ بتایا تو ہے، اس نے مجھے مجبور کیا تھا۔ مومن نے طنزیہ انداز میں قہقہ لگایا، کتنی آسانی سے جھوٹ بول لیتی ہو نا الینا، مگر تمہیں وقت دوں گا۔ جب تک تم سچ نہیں بولتی تم اس قید میں رہو گی۔ اس کے ہونٹوں پر نظر رکھتے ہوئے کہا، پھر جھک گیا اس کا جواب سنے بغیر۔ الینا کو ایک الگ کمرے میں رکھا گیا تھا، مگر مومن نے اسے کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ الینا روز مومن کو سخت مغرور اور سنجیدہ دیکھتی، مگر وہ محسوس کر رہی تھی کہ مومن اسے نقصان پہنچانا نہیں چاہتا۔ وہ خاموش بیٹھی تھی جب مومن اس کے پاس آیا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ آزادی محسوس کرنے کی کوشش، الینا نے تیکھے لہجے میں جواب دیا۔ مومن نے ایک لمحے کے لیے اسے دیکھا اور پھر مزید اس کے قریب بیٹھ گیا۔ الینا، ایک سوال کا جواب تو دو، اگر تم واقعی بے قصور ہو تو تم نے پہلے دن سے یہ کیوں نہیں بتایا؟ الینا نے گہری سانس لی، کیونکہ مجھے معلوم تھا تم کبھی یقین نہیں کرو گے۔ مومن نے کچھ دیر اسے غور سے دیکھا، پھر دھیرے سے کہا، ہو سکتا ہے میں واقعی غلطی کر رہا ہوں، یا پھر شاید میں تمہارے بارے میں اپنے دل کے جذبات کو نظر انداز نہیں کر پا رہا۔ الینا کا دل زور سے دھڑکا۔ کیا مطلب؟ مومن نے اس کی آنکھوں میں جھانک کر سنجیدگی سے کہا، مجھے نہیں معلوم کہ یہ نفرت ہے یا محبت، مگر میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا الینا۔ تمہاری دوری مجھے پاگل کر دے گی، تمہارا دھوکہ مجھے سونے نہیں دیتا۔ اگر میں نے تمہیں آزاد کر دیا تو کیا تم مجھے چھوڑ کر چلی جاؤ گی؟ الینا کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ مومن کی آنکھوں میں کچھ ایسا تھا جو اسے بے چین کر رہا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے مومن، کیا محبت اور قید ساتھ چل سکتے ہیں؟ اس نے سرد لہجے میں کہا۔ مومن، اس کے لبوں پر ایک زہریلی مسکراہٹ آئی۔ محبت اور قید کا تعلق ہمیشہ سے رہا ہے الینا، اکثر محبت قید کرتی ہے اور قید محبت میں بدل جاتی۔ الینا نے گہری سانس لی اور نظریں چنائی۔ مجھے تم پر یقین نہیں آتا، مومن نے اس کے قریب آتے ہوئے کہا۔ مجھے فرق نہیں پڑتا الینا، تم چاہو یا نہ چاہو تم میرے پاس رہو گی۔ الینا نے غصے سے اسے دیکھا۔ تم مجھے زبردستی روک کر کیا حاصل کرنا چاہتے ہو؟ مومن نے سنجیدگی سے کہا، سچ، اور اگر میں کہوں کہ میں بے قصور ہوں؟ مومن نے ایک پل کو سوچا، پھر آہستہ سے کہا، تو میں خود اس کا ثبوت ڈھونڈوں گا، مگر جب تک مجھے یقین نہیں آ جاتا تم کہیں نہیں جا سکتی۔ الینا نے اپنی مٹھیاں بھینچ لی۔ یہ ناانصافی ہے، مومن نے طنزیہ انداز میں مسکراتے ہوئے کہا۔ محبت اور جنگ میں سب جائز ہوتا ہے الینا۔ پھر مکمل اسے اپنے حصار میں بے بس کر دیا تھا، جیسے ہمیشہ سے کرتا آیا تھا۔ 2 دن گزرے اور الینا کو محسوس ہو رہا تھا کہ مومن کا رویہ بدل رہا ہے۔ وہ پہلے کی طرح غصے میں نہیں رہتا، بلکہ اکثر خاموشی سے اسے دیکھتا رہتا تھا، جیسے اس کی معصومیت کا یقین کر رہا ہو۔ شاید وہ تھک چکا تھا یہ سب کرتے، وہ محبت میں بے بس ہونے لگا تھا۔ وہ پورا دن کمرے کی 4 دیواری میں قیدی بن کر بیٹھی رہتی تھی۔ اسے بس ایک چیز کی فکر تھی، اس کی ماں کی آزادی کی، جو پتہ نہیں اسے ملی ہوگی کہ نہیں۔ یہ لوگ انسان نہیں تھے جو رحم کرتے اس پر۔ اسے تو مومن پر غصہ آ رہا تھا، وہ یہاں بس اپنے مطلب کے لیے ہی آتا تھا۔
वो गहरी सोच में थी जब अचानक मोमिन अंदर आया। आते उसे देखा जिसने रुख फेर लिया। उसे देखकर मोमिन के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। अलीना, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। अब क्या? अलीना ने चिढ़कर कहा। मोमिन ने गहरी नजरों से उसे देखा। अगर मैं तुम्हें छोड़ दूं तो क्या तुम मेरे पास रहना चाहोगी? वो कुछ तो सोचकर आया था उसके पास, तभी इतनी नरमी थी लहजे में। अलीना हैरत से उसे देखने लगी। ये इतना बदला हुआ क्यों था? ये कैसा सवाल है? मोमिन ने संजीदगी से कहा। जवाब दो अलीना। अलीना ने कुछ लम्हे खामोश रहने के बाद आहिस्ता से कहा, अगर तुम मुझ पर यकीन करोगे तो शायद मैं खुद तुम्हारे पास रहना पसंद करूं। मोमिन की आंखों में एक चमक उभरी। फिर शायद मुझे तुम्हें कैद रखने की जरूरत नहीं। अलीना के अल्फाज ने मोमिन को एक लम्हे के लिए साकित कर दिया। अगर तुम मुझ पर यकीन करोगे तो शायद मैं खुद तुम्हारे पास रहना पसंद करूं। ये अल्फाज किसी अजीब सी कशिश की तरह थे। मोमिन ने गहरी नजरों से उसे देखा, जैसे पहली बार उसे वाकई समझने की कोशिश कर रहा हो। शायद, मोमिन ने धीरे से दोहराया, जैसे वो इस एक लफ्ज के पीछे छुपे जज्बात को खोजने की कोशिश कर रहा। अलीना ने नजरें चुराई। हाँ शायद, क्योंकि मैं तुम्हारे इस रवैये को नहीं समझ पाती। तुम एक पल में सख्त और जालिम बन जाते हो और दूसरे ही लम्हे ऐसा लगता है जैसे तुम्हें मेरी फिक्र हो। मोमिन ने हल्का सा कहका लगाया। यही तो मसला है अलीना, मैं खुद नहीं समझ पाता कि तुम्हारे लिए जो जज्बात हैं वो मोहब्बत है या महज जिद। अलीना का दिल जोर से धड़का। तो फिर क्या तुम मुझे आजाद कर दोगे? मोमिन ने एक पल के लिए सोचा, फिर धीरे से कहा, मैं तुम्हें कैद में नहीं रखना चाहता, मगर मैं तुम्हें खोना भी नहीं चाहता। अलीना, क्या तुम मेरे साथ रहना चाहोगी? उसकी आंखों में मोहब्बत थी, लहजे में शिद्दत। वो उसके लिए पागल था, इतना तो वो जान गई थी। अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो प्लीज मेरी मदद करो मोमिन। मेरी अम्मी को बचा लो, मुझे वो फाइल देकर, शायद मैं बचा लूं उन्हें। फिर मैं वादा करती हूँ तुम्हें वो फाइल वापस ला कर दूंगी। अलीना उसके मेहरबान रवैये पर हिम्मत करती अपनी आजादी का परवाना मांगने लगी थी, जिस पर वो फिलहाल खामोश रहा। उसकी खामोशी ने अलीना को बेचैन कर दिया। मुझे कुछ वक्त दो सोचने का। अलीना को लग रहा था वो जीत चुकी है, वो मोमिन के साथ रहकर अपनी सच्चाई साबित कर सकती है, मगर उसे अंदाजा नहीं था कि उसके दुश्मन अभी भी उसके आसपास मौजूद हैं और अब वो उसी के घर में आजादी से घूम फिर रही थी। लेकिन उसे बेचैनी होने लगी थी। मोमिन उसे कोई जवाब नहीं दे रहा था, तो उसे फिलहाल कहीं जाने की इजाजत भी नहीं दे रहा था। एक बार उसे कहा तो उसने कि वो यहाँ रहेगी तो वो उसकी माँ को बचा लेगा। अब वो मजीद इंतजार नहीं कर सकती थी। सुनहरी शाम की रोशनी में अलीना बालकनी में खड़ी थी जब अचानक मोमिन ने पीछे से आकर उसकी कमर के गिर्द बाजू बांध दिए। अलीना ने फौरन पलटने की कोशिश की, मगर वो मजीद करीब हो गया और ये मंजर किसी आंख को बहुत चुभ गया था। कहाँ जा रही हो? उसकी आवाज में शरारत थी। अलीना ने सख्त लहजे में कहा, मोमिन, कोई देख लेगा। मोमिन ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ उसके कान के करीब सरगोशी की। तो क्या? सबको पता होना चाहिए कि तुम सिर्फ मेरी। उसकी गर्म सांसों की तपिश अलीना के गालों को जलाने लगी। ये ठीक नहीं। उसकी आवाज कांप रही थी। मोहब्बत में सब कुछ ठीक होता है, मोमिन ने मधोशी से कहा और उसकी गर्दन पर अपने लब रख दिए। एक नर्म पुरजोश लम्स जिसने अलीना को मुकम्मल तौर पर मफलूज कर दिया। वह अब उसके साथ इसके घर में रहने लगी थी और यहाँ ये बात कुछ लोगों को पसंद थी तो कुछ को नफरत थी। अलीना उसके सोने के बाद वो फाइल उठाकर घर से बाहर निकल गई। वो मोमिन का एतबार नहीं तोड़ना चाहती थी, पर वो मजबूर थी। हाथ पर हाथ रखे वो उसके जवाब का इंतजार नहीं कर सकती थी। उसे पता था उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा और शायद उसे परवाह भी नहीं थी। बाद में वो खुद उसके हवाले करने को तैयार थी, बस एक बार माँ को बचा ले। मोमिन को जैसे पता चला वो गुस्से की शिद्दत में पागल होता उसे ढूंढने लगा। अलीना ने उसे धोखा दिया था और ये बात उसे हजम ही नहीं हो रही थी। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं अलीना, तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। एक बार मेरा यकीन तो कर लेती। काश। उसे शदीद दुख हुआ था अलीना के कदम उठाने पर। तुम्हारे लिए मोमिन कभी नहीं आएगा। कमरे में गूंजती आवाज ने अलीना को मजीद खौफजदा कर दिया। वो सर्द फर्श पर बैठी कांप रही थी, हाथ बंधे हुए थे और चेहरे पर कई खराशी थी। वो तो अपनी माँ को बचाने आई थी, पर इन लोगों को तो जैसे इंतजार ही उसका था। उसकी माँ को मोमिन 2 दिन पहले बचाकर एक महफूज जगह पर पहुंचा चुका था और ये बात उसे बताने वाला था कि वो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार बैठी। ये तुमने अच्छा नहीं किया, धोखा दिया है मुझे। मैंने तुम्हारी बात मानी, तुम्हारा हर काम किया, और आज तुम मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकती हो रेमी? वो गुस्से में चीखी। अब तुम किसी काम की नहीं रही अलीना। जो काम पहले करना था वो तुम लेट कर चुकी हो। उसके साथ रातें गुजारने में जो मसरूफ रही, रेमिन कमीनगी से हंसते हुए कहने लगा। अलीना ने नफरत से उसे देखा था। वो आएगा, उसने कमजोर मगर पुख्ता लहजे में जवाब दिया। मगर क्या वो खुद यकीन रखती थी जो वो कर आई थी? उसके बाद भी उम्मीद थी उससे शायद। हाँ। कुछ घंटे बाद दरवाजा जोर से टूटा और लम्हे भर में फिजा जोरदार आवाज से गूंज उठी। किसी को भी जिंदा मत छोड़ना। मोमिन की भारी आवाज गूंजी और दुश्मन एक एक करके नीचे गिरते गए।
اس کے آدمی نے سب کو ختم کر دیا۔ مجھے چھوڑ دو۔ ڈیمن اپنی موت سامنے دیکھتا رحم کی بھیک مانگنے لگا۔ جو خود کہکا لگا رہا تھا دوسروں کی موت پر اب خود پر گزری ہے تو پتہ چلا ہے۔ میرے پاس ایسا کوئی دل نہیں ڈیمن، مومن بے رحمی سے بولتا اور گولی اس کے سینے پر مار دی۔ علینا نے آنکھیں بند کر لی۔ دل خوفزدہ تھا، سامنے خون دیکھ کر وہ کانپ رہی تھی۔ علینا، وہ آنکھیں کھولتے ہی سامنے مومن کو دیکھتی ہے۔ اس کی آنکھیں وحشیانہ غصے سے سرخ ہو رہی تھیں، مگر جیسے ہی وہ زخمی علینا کو دیکھتا ہے چہرہ ایک پل کے لیے نرم پڑ گیا تھا۔ مومن، اس کی آواز لرزتی ہے، مگر مومن کچھ نہیں کہتا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا، اس کی رسیاں کھولتا، اسے اپنے بازوؤں میں اٹھا لے جاتا ہے۔ علینا بستر پر بیٹھی تھی مگر مومن نے ایک بار بھی اس کی طرف نہیں دیکھا۔ تم ٹھیک ہو؟ وہ سخت لہجے میں بولا۔ ہاں لیکن بس، اس نے درمیان میں کاٹ دیا۔ اب مجھے مزید وضاحت نہیں چاہیے، سب ختم ہو چکا ہے۔ علینا ساکت رہ گئی۔ ختم؟ اس نے بے یقینی سے دہرایا تھا۔ ہاں علینا، ہم دونوں کے بیچ سب کچھ ختم۔ تم نے میرا اعتبار توڑا، مجھے دھوکہ دیا ہے، تو اب ہمارے بیچ کچھ نہیں۔ اور وہ دروازہ زور سے بند کر کے باہر نکل گیا۔ علینا نے خود کو روکنے کی بہت کوشش کی مگر آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اسے شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہوا، پر اب دیر ہو چکی تھی۔ کچھ ہفتے بعد علینا نے نوالا اٹھایا مگر فوراً ہی جی متلانے لگا۔ علینا تم ٹھیک ہو؟ اس کی ماں نے فکر مندی سے پوچھا۔ علینا نے سر اس بات میں ہلایا مگر چہرے کی زردی کچھ اور کہہ رہی تھی۔ اسی لمحے اس کے دل میں ایک عجیب سا خیال آیا، نہیں یہ نہیں ہو سکتا۔ مگر جب وہ ڈاکٹر کے پاس گئی تو رپورٹ نے اس کی دنیا بدل دی۔ آپ پریگننٹ ہیں مس علینا۔ وہ ایک پل کو خوش ہوئی تھی اور دوسرے ہی پل خوفزدہ ہو گئی تھی۔ علینا نے ہمت کر کے ایک آخری بار مومن سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ اس کے آفس پہنچی مگر مومن کی نظریں سرد تھی۔ یہاں کیا کر رہی ہو؟ مومن، مجھے تم سے کچھ کہنا ہے۔ میں کچھ سننا نہیں چاہتا۔ پھر کوئی کہانیاں سنانے آئی ہوگی، اس کی ضرورت نہیں۔ وہ سختی سے بولا، لہجے میں ناراضگی واضح تھی۔ علینا کی آنکھیں بھیگ گئی مگر اس نے ہمت نہیں آ رہی۔ اپنے بچے کے فیوچر کے لیے ہمت کرنی تھی۔ میں پریگننٹ ہوں مومن، وہ زور دے کر بولی۔ اس کا نظر انداز کرنا اسے مار رہا تھا۔ میں تمہارے بچے کی ماں بننے والی ہوں۔ علینا کی آواز کانپ رہی تھی مگر آنکھوں میں امید تھی کہ شاید مومن بدل جائے، شاید وہ اس خبر پر خوش ہو، وہ اسے معاف کر دے۔ مگر مومن نے ایک پل کے لیے بھی نرمی نہیں دکھائی۔ تم جھوٹ بول رہی ہو، وہ سرد لہجے میں بولا۔ کرسی پر ٹیک لگا کر سکون سے بیٹھا، اس کی بے بس نم نگاہوں کو دیکھ رہا تھا۔ کیا؟ علینا کی آنکھوں میں حیرت ابھری۔ یہ سب تمہاری ایک اور چال ہے علینا۔ میں اتنا بھی بیوقوف نہیں کہ تمہارے ہر ڈرامے پر یقین کر لوں۔ یہ کوئی ڈرامہ نہیں ہے، علینا نے بے بسی سے کہا، یہ حقیقت ہے۔ میں تمہارے بچے کی ماں بننے والی ہوں۔ بند کرو یہ بکواس۔ مومن غصے میں دھڑا۔ تمہیں لگا کہ تم معصوم چہرہ بنا کر جھوٹی کہانیاں گھڑ کر میں تمہیں واپس قبول کر لوں گا؟ وہ غصے میں پاگل ہوا تھا۔ علینا کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ کیا تم واقعی اتنے سنگ دل ہو گئے؟ وہ ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولی۔ یہ بچہ تمہاری زندگی کی سب سے بڑی سچائی ہے اور تم اسے جھٹلانے کی کوشش کر رہے ہو۔ مومن نے سختی سے اپنے جبڑے بھینچ لیے۔ اس کی نیلی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے الجھن تھی مگر وہ فوراً سنبھل گئے۔ تیزی سے اس کے قریب آتا اسے دیوار سے لگا گیا۔ مجھے پرواہ نہیں، وہ بے رحمی سے بولا۔ تم اور تمہارا بچہ، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ ایک نظر اسے دیکھتا کہتے ہوئے اس سے ایک نظر اس سے پیٹھ کی طرف اشارہ کیا۔ علینا ساکت رہ گئی۔ ٹھیک ہے، اگر یہی تمہارا فیصلہ ہے تو میں چلی جاتی۔ اب نہ تو میں تمہاری زندگی میں آؤں گی اور نہ تم میری زندگی میں آؤ۔ یہ بچہ صرف میرا ہوگا، سمجھے تم؟ وہ غصے میں کہتی اسے دھکا دیا اور خود کو اس سے دور رکھنا چاہتی تھی۔ اب جو اسے قبول کرنے کو تیار نہیں تھا۔ وہ تیزی سے پلٹی اور دروازے کی طرف بڑھی مگر مومن کی آواز نے اسے روک لیا اور اس کی کلائی اس کی مضبوط گرفت میں تھی۔ کیا تم نے جو میرے ساتھ کیا وہ سب کچھ بھلانا آسان لگتا ہے تمہیں؟ اس کی گرفت سخت تھی۔ علینا موڑ کر گھورنے لگی اسے۔ اور جو اب تم کر رہے ہو وہ کیا ہے؟ حساب برابر۔ مومن چھوڑو میرا ہاتھ، وہ غصے سے بولی۔ مت بھولو علینا، اگر تم اس دروازے سے نکلی تو میرے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مر جاؤ گی۔ علینا نے ایک آخری بار اس کی طرف دیکھا۔ شاید تمہارے لیے مر جانا ہی بہتر ہوگا۔ اور وہ نم آنکھوں کے ساتھ وہاں سے جانے لگی تھی کہ وہ ہاتھ نہیں چھوڑ رہا تھا۔ علینا غصے میں چھڑوانا چاہا پر اچانک مومن نے اسے کھینچ کر خود کے قریب کرتے اسے گلے لگا لیا۔ مومن نے نرمی سے کہا، اور میں تمہارے بغیر زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتا علینا۔ تو کیا تم واقعی مجھ سے محبت کرتے ہو؟ علینا نے خوشی سے پوچھا۔ اس کا دل زور سے دھڑکا، چہرے پر خوبصورت مسکراہٹ دوڑ آئی، آنکھوں میں نمی۔ وہ جانتی تھی کہ مومن اس کے بیچ کچھ غلط فہمی تھی، اسے خود ہی دور کرنی ہوگی۔ مومن نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ میں تم سے پاگلوں کی طرح محبت کرتا ہوں۔ اس کے حصار میں شدت تھی، محبت کی۔ مومن کی دادی اور علینا کی والدہ کی رضامندی سے دونوں نے شادی کر لی۔
अब वो दोनों एक पुरसुकून जिंदगी गुजार रहे थे। न्यूयॉर्क की रात हमेशा की तरह रोशन थी, लेकिन एक मैंशन के खूबसूरत पार्क में रोशनियों के दरमियान एक हसीन शाम मनाई जा रही थी। आज मोमिन और अलीना की सालगिरह थी। उनकी शादी को 1 साल मुकम्मल हो चुका था। अलीना सफेद सिल्क के खूबसूरत गाउन में मलबूस किसी परी की मानने लग रही थी। मोमिन हमेशा की तरह सूट में दिलकश लग रहा था। क्या तुम्हें याद है जब हम पहली बार मिले थे? मोमिन ने मुस्कुराते हुए पूछा। अलीना ने शरारत से आंखें घुमाई। हाँ, और तुमने मुझे बहुत डराया धमकाया था, दीवार जैसे मैं कोई चोर हूं। मोमिन हंस पड़ा, फिर संजीदगी से बोला, अगर मैं उस दिन तुम्हें ना देखता तो शायद जिंदगी में कभी मोहब्बत न कर पाता। तुमने मेरी दुनिया बदल दी अलीना ने उसके हाथ थामे, और तुमने मुझे वो मोहब्बत दी जिसका मैंने कभी ख्वाब भी नहीं देखा था। साथ ही उसने अपने बच्चे को प्यार से देखा। वो मासूम बच्चा था जो बिल्कुल अपने बाप पर गया था। वही नीली आंखें छलक रही थी जो मोमिन की जैसी थी, जबकि बच्चा अपनी मासूम मुस्कुराहट बखेरते हुए दोनों के दरमियान एक पुल की मानिंद बैठा था। सब मेहमानों की तालियों में दोनों ने एक दूसरे को मोहब्बत भरी नजरों से देखा, जैसे अब कोई तूफान उनकी जिंदगी को हिला नहीं सकता था।